ایک گلوکار کو، ایک فنکار، حتیٰ کہ مراسی اور بھانڈ کو بھی اسلام کی بات کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، مگر کم سے کم وہ عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے صحیح اسلامی تاریخ تو بیان کرے۔ صلاح الدین عرف مورو نے شیعہ ورسز سنی ڈاکومنٹری سیریز شروع کی ہے۔ میں نے سب سے پہلے ان کے حوالہ جات دیکھے۔ اندازہ کریں اتنے اہم اور حساس مسئلے پر BA اختیاری کی گائیڈوں کے حوالہ جات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لیزلی ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دی پروفٹ کے جا بجا حوالہ جات بکھرے پڑے ہیں، اور یہ کتاب پاکستان میں پوری طرح بین ہے۔ کہ اس کی پوری ڈاکومنٹری لیزلی ہیزلٹن کی کتاب کا ترجمہ، یا جسے ہم پنجابی میں چھاپا لگانا کہتے ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ اور یہ وہ بدبخت مصنفہ ہے جس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فحشا لکھا ہے معاذ اللہ۔ اور پھر یہ بار بار واقعہ افک پر بات کرتے ہوئے جوان حضرت عائشہ، جوان حضرت صفوان کہہ رہا ہے۔ دھیرے ڈھلتی ہوئی شام میں ماں عائشہ کو جوان حضرت صفوان کی رہنمائی میں لوگوں نے اونٹ پر سوار قافلے میں داخل ہوتے دیکھا۔ پھر یہ سیدہ عائشہ کا تعارف ان الفاظ میں کرواتا ہے: ضدی، بے بک، ہمیشہ اپنے من کی کہنے والی ماں عائشہ ہر مرد کے الفاظ کو معطل کر دیتی تھی۔ ضدی، بے بک اور ہمیشہ اپنے من کی بات کرنے والی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرد کے الفاظ کو معطل کر دیتی تھی۔ اور مورو نے کہا ہے تو آخر کس حدیث، کس سیرت کی کتاب سے یہ لائن لی گئی ہے؟ تو اہل ایمان کو خبر ہو کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ الفاظ لیزلی ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دی پروفٹ میں صدیقہ کائنات کے لیے لکھے گئے ہیں۔ مورو وہ معنی انداز میں کہتا ہے کہ بہت سے ہاتھ مانگنے والوں کی سیدہ فاطمہ کے لیے رشتے کی درخواستیں پہلے ہی آ چکی، اور پس منظر میں لکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی جانب سے، مگر یہ عظمت سیدنا علی کو ملی، جبکہ بہت سے ہاتھ مانگنے والے درخواستیں پہلے سے ہی آ چکی تھیں۔ یہ عظمت صرف علی کو دی گئی۔ اور پھر اپنی بدبختی عیاں کرتے ہوئے زبان درازی کرتا ہے کہ سیدنا علی سے خلافت کے لیے مقابلہ کرنے والے ماں عائشہ کے والد ابو بکر اور مشہور جنگجو عمر تھے۔ حضرت علی کے بعد خلافت کے لیے مقابلہ کرنے والے یعنی کہ ماں عائشہ کے والد حضرت ابو بکر اور مشہور جنگجو حضرت عمر تھے۔ بھائی اسے اب بتانا ہوگا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں خلافت کے لیے مقابلہ کب اور کیسے ہوا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اہل تشیع میں ویژول ریپرزنٹیشن کو برا نہیں سمجھا جاتا، مگر اس کے باوجود جہاں بھی حضرت علی کی شبیہ آتی ہے یہ اس کا چہرہ بلر کر دیتا ہے، جبکہ جان پوچھ کر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شبیہ دکھا رہا ہے کہ وہ اپنی جھکی کمر اور سفید بال رکھتے تھے، اور حضرت عمر جلالی طبیعت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنی جھکی کمر اور سفید بالوں کے ساتھ لوگوں میں محبت اور عزت پیدا کرتے تھے، وہاں سپہ سالار حضرت عمر اپنی جلالی طبیعت سے لوگوں میں خوف پیدا کرتے تھے۔